بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورتیں ہیں، اور اگر ایمان کی سبقت اسلام کے ابتدائی مشکلات کے مقابلے اور اسی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت اور تسکین خاطر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی سب پر مقدم ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ اسلام کا سب سے بڑا نام اور کردار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرحانے موجود تھے۔ یقیناً یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی اندوہناک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شامل ہونے سے لے کر وفات تک آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفاشاری، محبت، خلوص، خدمت، اثار، قربانی، غم خواری کے وہ جھنڈے گاڑ دیے کہ جو کسی اور عورت کے نصیب میں نہ آئے۔ نبوت کے ابتدائی سالوں کی تکلیف اپنی جگہ، شیب ابی طالب کے 3 سال ایسے تھے جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیمار کر کے رکھ دیا۔ شیب ابی طالب کے مقاطع کو ابھی چند مہینے نہ ہوئے تھے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کی بہت ہی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ یہ سانحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ثابت ہوا۔ گھر کی جنت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دم قدم سے آباد تھی، ویران ہو گئی۔ اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عام الحزن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ان 2 ہستیوں کے اٹھ جانے کے بعد قریش کے مظالم کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی شر پسند نے راستہ چلتے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیچڑ پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر آپ کو سہارا دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ موجود نہ تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی لے کر آئیں۔ ایک طرف والد کا سر دھوتی جا رہی ہیں تو دوسری طرف باپ کی حالت دیکھ کر اور ماں کی محبت یاد کر کے رونے لگتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں جان پیدر، روئیں نہیں، اللہ تمہارے باپ کو یوں نہ چھوڑے گا۔ یقیناً ایسے جملوں کا استعمال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کیا کرتی تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شخصیت کی خوبیاں بیان کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی یہاں پہنچ کر ان کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، جن سے ایک لڑکا جس کا نام ہند تھا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائد مخزومی سے آپ کا نکاح ہوا، ان سے ایک لڑکی ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ چنانچہ لڑکے اور لڑکی کا نام ہند ہونے کی وجہ سے آپ ہند کی کنیت سے بھی جانی جاتی تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن ولادت 556 عیسوی کے لگ بھگ متعین کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت اور پاکیزہ زندگی کے سبب طاہرہ کے لقب سے بھی مشہور تھیں۔ باپ اور شوہروں کی طرف سے ملنے والی دولت کی آپ تنہا اکیلی وارث تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دولت ضائع نہ کی بلکہ تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ قریش تاجروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیثیت حاصل تھی۔ اکثر تجارتی قافلے جتنا کل قبیلہ قریش کا مال ہوتا تھا اتنا مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ بہت سے ممتاز سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی لیکن آپ نے ادھر توجہ نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت کے بہت سے داؤ پیچوں سے متعارف تھے اور نیکی اور سچائی کا پیکر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں اپنا نام کمایا تھا۔ یہی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی پڑی اور آپ نے اپنا تجارتی مال لے جانے کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ میرا سامان لے جا کر تجارت کریں، میں جتنا منافع دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ دوں گی۔ ملک شام کی طرف اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کرنے کا طریقہ، چیزوں کے بیچنے اور خریدنے کے انداز سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ وہ آپ کا مکمل گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس دفعہ جو تجارت کی گئی اس میں ریکارڈ منافع ہوا اور دوسری طرف میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گا رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردم شناس نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں وہ نورانی چمک دیکھ چکی تھی جو اہل مکہ کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نور کو وہی دیکھ سکتا تھا جس کو اللہ توفیق دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کنیز یا دوست نفیسہ کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا جسے منظور کر لیا گیا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھوایا اور 500 درہم حق مہر آپ کا مقرر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امین تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طاہرہ تھیں شادی کے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ طہارت اور امانت کا یہ ملاپ انسانی تاریخ کا مقدس ترین اتحاد ثابت ہوا اور دنیا کی دو عظیم ہستیوں میں اخلاص و محبت کا یہ رشتہ آخری سانسوں تک قائم رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 بچے صاحبزادے اور صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں۔ 25 برس کی ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر لحاظ سے خوشی اور سکون کا باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے کہ 25 برس تک کسی دوسری عورت سے شادی کا خیال تک نہ گزرا، حالانکہ اس دور میں بے شمار شادیاں کرنے کا رواج تھا، بلکہ کئی مرتبہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین و جمیل عورتوں سے شادی کی پیشکش بھی کی تھی۔ آخری دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی اور آپ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا لیکن مجھے جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کی تعریفیں سن کر اپنی نسوانی فطرت کے تقاضوں کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ بیٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا
ایک بوڑھی عورت کا بار بار ذکر کرتے ہیں جبکہ وہ زندہ بھی نہیں ہیں، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہتر عورتیں دے دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اس بات کو ناپسند فرمایا اور فرمایا نہیں، مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مجھ پر ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، جب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور جب لوگ میرے دشمن تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری غم گساری کی، ان کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری عورتوں سے، دوسری بیویوں سے اولاد سے محروم رکھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیدنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ عورت کا انتخاب 4 اوصاف پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 نسب، نمبر 3 حسن، نمبر 4 دینداری، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے